یہاں پر ایک اہم کوشچن آپ رائز کر سکتے ہیں کہ میتھمیٹیکل جو پرنسپل ہیں، جو ان کے اصول ہیں، وہ تو ہم سیکھتے ہیں، وہ تو ہم کہیں نہ کہیں سے سیکھتے ہیں اور پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس طرح ہے۔ تو اگر ہم اس کا آنسر کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ فرض کریں کہ یہ نہ بھی سیکھیں، تو پھر بھی 2+2=4 ہی آنا ہے۔ اس کو مطلب ہے کہ لاجک کہتے ہیں اس کی، یا آپ دوسری اس کو ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اے برابر ہے، فرض کرتے ہیں ہم کہ اے جو ہے وہ یا تو بی کے برابر ہے یا سی کے برابر ہے۔ اگر اے بی کے برابر نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ پھر اس کا کنکلوژن یہی ہوگا کہ وہ سی کے برابر ہے، سی کے ہی برابر ہوگا۔ اس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل ریزننگ، ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس سے پہلے ہم یہ چلتے ہیں کہ آپ کا جو مائنڈ کا، دماغ کا جو میکانزم ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے متعلق کانٹ کیا کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ 3 فیکلٹیز کی بات ہوتی ہے آپ برین کی جب بات کرتے ہیں تو ایک آپ کی ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ، ایک ہوتی ہے آپ کی سینسیبلٹی، اور ایک ہوتی ہے ریزننگ۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کو ترتیب میں رکھیں تو آپ کی سینسیبلٹی ہے، کیونکہ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کو سنتے ہیں، کسی چیز کو چکھتے ہیں یا سونگھتے ہیں یا فیل کرتے ہیں، تو یہ انفارمیشن آپ کی چلی جاتی ہے دماغ کے اندر۔ اب دماغ اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی بیوقوفوں کی طرح وہ اس کو بغیر پروسیس کے اور بغیر کسی چیز کے انڈرسٹینڈنگ میں پھینک دیتا ہے، بلکہ ایک پراپر طریقے کے ساتھ وہ اس کو انڈرسٹینڈنگ کا حصہ بنا دیتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو چلے جاتے ہیں، وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ پھر آپ کی ریزننگ پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ برین کا میکانزم بیسیکلی اس طرح کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کسی چیز کو جب آپ وہ کرتے ہیں، اس پر انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے اس میں آپ کی حسیات آ جاتی ہیں۔ تو ایک پرائیوری نالج جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ پہلے سے ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی اگر ہم کریکٹرسٹکس دیکھ لیں تو یہ ناقابل تبدیل ہوتا ہے۔ یہ حیران کن بات ہوگی شاید آپ کے لیے، میرے لیے بھی تھی، کہ وہ ناقابل تبدیل ہوتا ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، وہ ایبسلیوٹ بھی ہوتا ہے اور وہ یونیورسل بھی ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اس مثال سے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، کہ جیسے کہا جائے کہ آل بیچلرز آر انمیرڈ، یعنی تمام کنوارے جو ہیں وہ غیر شادی شدہ ہیں۔ اب اس کی آپ کو کسی امپیریکل ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات کسی بھی خطے میں کہی جائے کہ تمام جو بیچلر ہیں وہ ان میرڈ ہیں، تو یہ اپنے آپ میں ہی درست ہوگی۔ یہ اے پرائیوری نالج کی ہمارے پاس مثال ہے۔ اب جہاں پہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ کانٹ امپیریسسٹ اور ریشنلسٹ کو جہاں پہ وہ یکجا کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایک ٹرم استعمال کرتا ہے سینتھیٹک اے پرائیوری نالج۔ یہ سینتھیٹک کیا ہے؟ سینتھیٹک وہ ہوتا ہے جس کو آپ امپیریکل ایویڈنس سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے اے پرائیوری کی مثال قائم کی ہے، تو اس طرح اگر ہم اس کی مثال قائم کرنا چاہیں تو وہ کچھ یوں بنے گی کہ تمام شادی شدہ جوڑے جو ہیں وہ ہیپی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اپنے آپ میں درست نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کسی ایویڈنس کی ضرورت ہوگی یا کسی تحقیق کی ضرورت ہوگی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ کتنے جوڑے ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں اور وہ خوش بھی ہیں یا خوش نہیں ہیں۔ 3۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے سینتھیٹک اے پرائیوری کی، جس میں ہم نے 2 مثالیں دی ہیں کہ ایک کو ہم امپیریکل یا اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہم نے سینتھیٹک ہے جس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں، اور اے پرائیوری نالج جو ہے وہ آپ کا ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کانٹ ایک اور چکا دینے والی بات کر رہے ہیں۔ وہ بات جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ٹائم اور سپیس ہے وہ مائنڈ کی کنسٹرکٹ ہے، یعنی دماغ کی ہی پیداوار ہے، دماغ ہی ان کو پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ کس علم سے؟ انٹیوشن سے، جس کو ہم وجدان کہتے ہیں، اس سے اس کو پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کانٹ کا جو وہ ہے کہ ٹائم اور سپیس آپ کی مائنڈ کی کنسٹرکٹ ہے، اس کی بنیاد پہ وہ پھر اس کو 2 دنیاؤں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک کو وہ کہتا ہے کہ فینامینا، دوسرے کو کہہ رہا ہے نومینا۔ فینامینل ورلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جیسی ہیں، جس طرح ہیں، وہ
جیسے ایگزسٹ کرتی ہیں. مثلا میرے سامنے اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے یا یہ پین پڑا ہوا ہے تو یہ مجھے ویسے ہی نظر آ رہا ہے. اس کا بلیو کلر ہے, اس کے اندر سیاہی ہے, اس کی کیپ ہے, یہ مجھے ویسے ہی نظر آ رہا ہے. اور دوسرا جو نامینل ورڈ میں جب کانٹ بات کرتا ہے تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ تھنگ ان اٹ سیلف ہے, وہ نیچر آف ریئلٹی ہے, وہ اس چیز کی, جس آبجیکٹ کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی نیچر ہے جو جس کو ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے اور نہ ہم اس کو. اس سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ فلسفے کی جو کیٹیگریز ہیں وہ کیا ہے. فلسفے میں ایک یہ ہوتا ہے جس کو ہم ریئلزم کہتے ہیں. ریئلزم میں یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جیسی ہیں, جیسی آپ کی ایکسٹرنل ورلڈ میں ایگزسٹ کر رہی ہیں وہ آپ کو ویسی ہی نظر آتی ہیں اور آپ ان کو جان بھی سکتے ہیں. یہ مٹیریلسٹ پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا انڈائریکٹ ریئلزم ہے, جن کا یہ کہنا ہے کہ چیزیں تو ٹھیک ہے ایگزسٹ کر رہی ہیں, وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں, لیکن ہم ان کو جان نہیں سکتے. جیسے آپ کے سامنے اگر کوئی کھانے کی چیز پڑی ہے یا ایپل آپ کے سامنے پڑا ہے تو اس کا کلر ریڈ ہے, وہ ٹھیک ہے نظر آپ کو آ رہا ہے. اس کی جو ساتھ میں پلیٹ پڑی ہے وہ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے, لیکن جو ہی ہم اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں تو وہ جو ذائقہ ہے اس کا وہ مائنڈ کی کنسٹرکٹ ہے. یہ انڈائریکٹ ریئلزم میں کہتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ ہے آئیڈیالزم. وہ تو کہتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ تو ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہیں اور ان کا تو کوئی وہ بھی نہیں ہے. جب ایگزسٹ ہی ایک چیز نہیں کرتی, وہ اپنا وجود ہی نہیں رکھتی, تو اس کو ہم جان کیسے سکتے ہیں. تو کانٹ جو ہے ایک ان تینوں سے ہٹ کے جو ٹرم استعمال کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹرانسینڈنٹل آئیڈیالزم. ٹرانسینڈنٹل آئیڈیالزم میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں آپ کی جو کیونکہ وہ اس میں نامینا اور فینامینا کو ایڈ کر دیتا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو ٹائم اور سپیس ہیں وہ ٹھیک ہے ٹرانسینڈنٹلی تو ایگزسٹ کر ہی رہی ہیں, لیکن امپیریکلی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, یعنی ایکسٹرنل ورلڈ میں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم تو کہتے ہیں ٹرانسینڈنٹلی تو وہ ایگزسٹ کرتی ہیں آپ کے مائنڈ میں, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے ایکسٹرنل ورلڈ میں بھی وہ ایگزسٹ کرتی ہیں جو آپ کے فینامینل ورلڈ میں ہوتے ہیں, جہاں سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس پہ کانٹ یہ بھی کہتا ہے کہ جو ایکسٹرنل ورلڈ میں جو ایگزسٹ کرتی ہیں ٹائم اور سپیس, اس کو تو سب مان رہے ہیں, اس کا انکار تو کسی نے نہیں کیا, لیکن ہمیں وہ نظر تو نہیں آ رہی. یہاں پر ایک اہم کوشچن آپ رائز کر سکتے ہیں کہ میتھمیٹیکل جو پرنسپل ہیں, جو ان کے اصول ہیں, وہ تو ہم سیکھتے ہیں, وہ تو ہم کہیں نہ کہیں سے سیکھتے ہیں اور پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس طرح ہے. تو اگر ہم اس کا آنسر کرنے کی کوشش کریں, اگر آپ فرض کریں کہ یہ نہ بھی سیکھیں تو پھر بھی 2+2=4 ہی آنا ہے. اس کو مطلب ہے کہ لاجک کہتے ہیں اس کی, یا آپ دوسری اس کو ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اے برابر ہے, فرض کرتے ہیں ہم کہ اے جو ہے وہ یا تو بی کے برابر ہے یا سی کے برابر ہے. اگر اے بی کے برابر نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ پھر اس کا کنکلوژن یہی ہوگا کہ وہ سی کے برابر ہے, سی کے ہی برابر ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل ریزننگ, ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں. اب اس سے پہلے ہم یہ چلتے ہیں کہ آپ کا جو مائنڈ کا, دماغ کا جو میکانزم ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے متعلق کانٹ کیا کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے. 3 فیکلٹیز کی بات ہوتی ہے آپ برین کی جب بات کرتے ہیں تو ایک آپ کی ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ, ایک ہوتی ہے آپ کی سینسیبلٹی, اور ایک ہوتی ہے ریزننگ. سب سے پہلے اگر ہم اس کو ترتیب میں رکھیں تو آپ کی سینسیبلٹی ہے, کیونکہ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں, کسی چیز کو سنتے ہیں, کسی چیز کو چکھتے ہیں یا سونگتے ہیں یا فیل کرتے ہیں, تو یہ انفارمیشن آپ کی چلی جاتی ہے دماغ کے اندر. اب دماغ اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی بیوقوفوں کی طرح وہ اس کو بغیر پروسیس کے اور بغیر کسی چیز کے انڈرسٹینڈنگ میں پھینک دیتا ہے, بلکہ ایک پراپر طریقے کے ساتھ وہ اس کو انڈرسٹینڈنگ کا حصہ بنا دیتا ہے. اور اس کے بعد ہم اس کو چلے جاتے ہیں, وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ پھر آپ کی ریزننگ پہ آ جاتا ہے. تو یہ برین کا میکانزم بیسیکلی اس طرح کام کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ کسی چیز کو جب آپ وہ کرتے ہیں, اس پر انالیسس کر رہے ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے اس میں آپ کی حسیات آ جاتی ہیں.
تو اے پرائیوری نالج جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ پہلے سے ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی اگر ہم کریکٹرسٹکس دیکھ لیں تو یہ ناقابل تبدیل ہوتا ہے۔ یہ حیران کن بات ہوگی شاید آپ کے لیے، میرے لیے بھی تھی، کہ وہ ناقابل تبدیل ہوتا ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، وہ ایبسلیوٹ بھی ہوتا ہے اور وہ یونیورسل بھی ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اس مثال سے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، کہ جیسے کہا جائے کہ آل بیچلرز آر انمیرڈ، یعنی تمام کنوارے جو ہیں وہ غیر شادی شدہ ہیں۔ اب اس کی آپ کو کسی امپیریکل ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات کسی بھی خطے میں کہی جائے کہ تمام جو بیچلر ہیں وہ ان میرڈ ہیں تو یہ اپنے آپ میں ہی درست ہوگی۔ یہ اے پرائیوری نالج کی ہمارے پاس مثال ہے۔ اب جہاں پہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ کانٹ امپیریسسٹ اور ریشنلسٹ کو جہاں پہ وہ یکجا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک ٹرم استعمال کرتا ہے سینتھیٹک اے پرائیوری نالج۔ یہ سینتھیٹک کیا ہے؟ سینتھیٹک وہ ہوتا ہے جس کو آپ امپیریکل ایویڈنس سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے اے پرائیوری کی مثال قائم کی ہے تو اس طرح اگر ہم اس کی مثال قائم کرنا چاہیں تو وہ کچھ یوں بنے گی کہ تمام شادی شدہ جوڑے جو ہیں وہ ہیپی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اپنے آپ میں درست نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کسی ایویڈنس کی ضرورت ہوگی یا کسی تحقیق کی ضرورت ہوگی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ کتنے جوڑے ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں اور وہ خوش بھی ہیں یا خوش نہیں ہیں۔ 3 وہ میں چیزیں نظر نہیں آ رہی تو ہم اس کو ایکسیپٹ تو کرتے ہیں، اور کانٹ اس یہ کہتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بلکہ آپ ٹائم اور سپیس کو ہی دیکھ لیں وہ تو آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن آپ اس کو مان رہے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ کا جو تو وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ امپیریکلی جو ہے وہ ٹائم اور سپیس ایگزسٹ بھی کرتا ہے اور ٹرانسنڈنٹلی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آبجیکٹ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹ وہ ہوتا ہے جو اپنی اپیرنس سے جو اس کا ظاہر ہوتا ہے، اپنی اپیرنس سے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو ہم اپنی اپیرنس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے حواس سے اس کو درک کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ویسی ہی ہوتی ہیں جیسی کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ نیچر آف تھنگس سے ہے، تھنگ ان دیم سیلف ہے، تھنگ ان اٹ سیلف ہے، جس کو ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے، اور ان کو جاننے کے اب کانٹ جب ان چیزوں کی تمام یہ باتیں کرتا ہے، ہم نے اس کا جو ہے یہ پڑھا ہے کہ نومینا پڑھ لیا ہے، ہم نے فینامنا ورڈ کے متعلق پڑھ لیا ہے، ٹرانسنڈنٹل آئیڈیلزم کے متعلق ہم نے کانٹ کی جو ہے تھوڑی سی پڑھ لی ہے۔ اب کانٹ کا جو مکمل اس کا احاطہ ہے وہ ظاہری سی بات ہے چھوٹی سی ویڈیو میں ہونا ممکن نہیں ہے، تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ اس میں ویڈیو میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔